فی احسن تقویم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ کی ذات اس بندے پر مسکراتی ہے، خوش ہوتی ہے کہ جو بندہ اللہ کے بندوں کے مسکرانے کا سبب بنتا ہے، اللہ کے بندوں کو خوش رکھتا ہے، اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے، زبان کے ذریعے، کردار کے ذریعے۔ بعض اوقات اس کے برعکس ہوتا ہے کہ ہماری زبان اور کردار کے ذریعے کئی لوگ دکھی ہوتے ہیں، ہمارے سخت لہجے کی وجہ سے، غلط کردار کی وجہ سے۔ تو پروردگار سب سے زیادہ سخت اسی بندے پہ ہوتا ہے، ناراض اسی بندے پہ ہوتا ہے جو بندہ اس کے بندوں کو تنگ کرتا ہے، مجبور کرتا ہے، دکھی کرتا ہے، غم زدہ کرتا ہے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، قول و کردار کے ذریعے۔ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے قول اور کردار کے ذریعے لوگوں کو خوش رکھتا ہے۔ زبان کے ذریعے ایسی مزاح کرنا جو جھوٹ کے زمرے میں بھی نہ آئے اور کسی کی ایسی دل آزاری بھی نہ کرے، تو ایسی مزاح اللہ کے نبی کی سنت ہے، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، اس نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز بھی پڑھتی ہوں، تسبیح و تحلیلات بھی کرتی ہوں، حسن اخلاق بھی ہے، ساری نیکیاں اس نے بتائی۔ یا رسول اللہ، میں جنت میں جاؤں گی نہ؟ میں یقین رکھوں۔ یہ بوڑھی خاتون تھی، ضعیف العمر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ بڑی اداس ہو گئی، یا رسول اللہ، میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہوں۔ فرمایا، ہاں میں نے کہہ دیا نا، کوئی بھی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، ضعیف العمر کوئی جنت میں نہیں جائے گی۔ حتیٰ کہ وہ بار بار اپنی نیکیوں کا اظہار کرتی، یا رسول اللہ، میں فلاں کرتی ہوں، فلاں کرتی ہوں، آپ سے پیار کرتی ہوں، اللہ سے پیار کرتی ہوں، اللہ کی مخلوق سے پیار کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اظہار فرمایا، نہیں فرمایا بوڑھی عورت کوئی جنت میں نہیں جائے گی۔ حتیٰ کہ وہ بیچاری رونے لگ گئی، یا رسول اللہ، میں ہر نیک عمل کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے اس کو دیکھ کر۔ پھر آخر پہ فرمایا کہ ماں، اصل مسئلہ یہ کہ کوئی بھی عورت بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، جو بھی جنت میں جائے گی نا، جوان ہو کے جنت میں جائے گی۔ تو بوڑھی نہیں ہوگی، تو جوان ہو کے جنت میں جائے گی۔ میں تیرے جنت میں نہ جانے کا انکار تو نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ کوئی بوڑھی نہیں جائے گی، تو بھی جنت جائے گی، لیکن جوان ہو کے جائے گی۔ پھر وہ اس قدر خوش ہوئی، اس قدر مسکرائی کہ اس کی کوئی خوشی کی پھر کیا کہنے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح مزاح فرماتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس عورت کو ایک مزاح کے طور پہ وہ پریشان ہو گئی، اداس ہو گئی، حتیٰ کہ رونے لگی۔ پھر فی الفور نے بتا دیا، ابھی تو جنت جائے گی، یقینی طور پہ جائے گی، لیکن جوان ہو کے جائے گی۔ اب دیکھیں، بات جھوٹی نہیں ہے، بات سچی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ تو جوان، یہ 2 خوشخبری، جنت بھی جائے گی لیکن جوان ہو کے جائے گی۔ جنگ کے بعد مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سپاہی آیا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریب آدمی ہوں، جنگ میں شامل تھا، جو میرا حصہ بنتا ہے اس میں سے مجھے اچھا خاصا اونٹ عطا کر دیں، سواری نہیں میرے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اونٹنی کا بچہ دیں گے تمہیں۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا، غریب آدمی ہوں، سواری ہے نہیں، آپ اونٹ دے دیں اچھا خاصا مجھے۔ فرمایا، نہیں، تجھے اونٹنی کا بچہ دیا جائے گا۔ اس نے بڑا اصرار کیا، مجبور ہو گیا، یا رسول اللہ، میں نے اونٹنی کا بچہ نہیں لینا، پھر انکار کر دیا، میں نے نہیں لینا، اگر دینا ہے تو اونٹ دیں مجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا، یہ بتاؤ کون سا وہ اونٹ ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ بھئی اونٹ ہی ملے گا تجھے، لیکن وہ اونٹنی کا بچہ، یہ مزاح ہے، خوش کرنا ہے دوسروں کو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا۔ ایک صاحب تھے، وہ یعنی بعض اوقات ان سے انسانی فطرت خطا ہو جانا اور شرعی حد قائم ہوتی تھی، آئے روز کوئی نہ کوئی معاملہ اس کا ہو جاتا تھا۔ کسی نے اس پر اعتراض کر دیا، لیکن اس بندے کا، اس صحابی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اکثر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مزاح کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مسکراتا اس کی باتیں سن کے، بڑا ہنستے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ دلچسپی تھی، اکثر ان کی باتیں سنتے تھے۔ وہ اس طرح کی مزاح لطیفے سناتا تھا، صرف اس کا دل یہی ہوتا تھا کہ میں اللہ کے نبی کو مسکراتا ہوا دیکھوں، میری بات پہ اللہ کے نبی مسکرائیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے خطائیں ہو جاتی تھی۔ تو ایک مرتبہ کوئی شرعی حد قائم ہو رہی تھی،
تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ اس طرح کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا خبردار میرے اس صاحب کے متعلق کسی نے بات کی تو یہ وہ آدمی ہے جو جس کی وجہ سے اللہ اور اس کا رسول اکثر مسکراتے رہتے ہیں۔ اتنا بڑا اچھا آدمی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کی گفتگو کی وجہ سے مسکراتے ہیں۔ تو لہٰذا کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آنا بہت بڑا عظیم عمل ہے، یاد رکھیں، بہت خوبصورت عمل اسلام کے اندر یہی ہے کہ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے، مسکراتے ہوئے کو مسکرائیں وہ تو کمال ہے، لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے کسی روتے ہوئے کو، کسی پریشان کو، غم زدہ کے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے، وہ کسی بھی حوالے سے پریشان حال ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی ذات اسی سے محبت کرتی ہے جو اس کے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ لہٰذا سخت لہجہ، سخت کڑواہٹ زبان سے، عجیب کردار جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوں، اداس ہوں، تھکے آ رہے ہوں، یہ انسانیت نہیں ہے، بلکہ وہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے نا، پہلے بھی یہ بیان کیا، سنا ہے آپ نے، تو یہ بات کا تکرار کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بات پہلے سنی لیکن دوبارہ وہ آ گئی، جب پہلے سنی تھی اس وقت سے آج تک کتنا عمل کیا، دوبارہ وہ سنائی گئی، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح کہ قرآن پاک کے اندر دیکھیں کئی آیتیں ہیں بار بار وہ آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ فصاحت و بلاغت میں کوئی نقص نہیں ہوتا، بلکہ یہ بندے کو سمجھانا ہوتا ہے، بندے یہی بات پہلے گزر چکی ہے تو پڑھ چکا ہے، سن چکا ہے، کتنا عمل کیا تھا، دوبارہ آ گئی، پھر آگے پھر دوبارہ آ جاتی ہے، پھر آگے پھر آ جاتی ہے، تو ہم نے یہ نہیں سوچنا ہوتا یار پہلے سنی تھی، یہ سوچنا کہ پہلے سنی جب عمل کیا تھا پھر دوبارہ ہمارے سامنے آ گئی۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ انسان جب انسانیت سے گر جائے نا، حیوانیت کی طرف چلا جائے، تو حیوانیت کے کئی درجے ہیں، کئی درجات ہیں حیوان کے۔ پہلا درجہ ہے گائے اور بھینس کا، اگر انسان انسانیت سے گرے بھی نا تو گائے اور بھینس والے حیوانیت کے درجے میں چلا جائے۔ گائے اور بھینس کا کیا کام ہے؟ دودھ بھی دیتی ہیں، گوشت بھی کام کا ہے ان کا، کسی کو نہ کاٹتی ہیں نہ تکلیف دیتی ہیں، محض نفع دیتی ہیں، یہ حیوان جانور۔ انسان اس سے بھی کئی گنا، کروڑا گنا اعلیٰ ہے، ایک حیوان ہو کے، جانور ہو کے، وہ اپنی زبان کے ذریعے، دانتوں کے ذریعے، کردار کے ذریعے کوئی نقصان نہیں دیتا۔ گائے اور بھینس، اس کا دودھ بھی کمال، گوشت بھی کمال، ہر حوالے سے نفع ہی نفع دینا ہے، یہ حیوان کا کام ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر انسانیت سے گرا انسان تو حیوانیت کے پہلے درجے تک چلا جائے، جو حیوانیت کا اعلیٰ درجہ ہے، انسان تو اس سے کروڑا گنا اعلیٰ ہے، اگر فرمایا اس سے بھی نیچے جانا چاہتا ہے نا، انسانیت سے گرا حیوانیت کی طرف اور حیوانیت کے پہلے درجے سے بھی نیچے جانا چاہتا ہے، تو پھر کم از کم انسان لونبڑ کی مثل ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ لونبڑ کا گوشت کھانے کا بھی نہیں، دودھ بھی نہیں ہے، کاٹتا تو نہیں نا کسی کو، تکلیف تو نہیں دیتا نا۔ اگر انسانیت سے گرا بھی، حیوانیت کے پہلے درجے پہ نہ روکا، دوسرے درجے کی طرف چلا جائے، نہ کسی کو تکلیف دے، نفع نہیں دے سکتا، کم از کم تکلیف تو نہ دے یار۔ فرمایا اگر یہاں تک بھی نہیں، پھر تیسرا درجہ اس طرف نہ جائے، وہ تیسرا درجہ کون سا ہے؟ سانپ اور بچھو والا، نہ سانپ اور بچھو کو گوشت کھانے کے، نہ وہ دودھ ہے ان کا، وہ صرف کاٹتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کیا حیوانیت سے آگے انسانیت کے درجے میں ہیں ہم؟ اگر نہیں ہے تو کیا کس درجے کی طرف چلے گئے ہیں؟ میری زبان اور وجود سے، میرے قول و کردار سے کتنے لوگوں کو نفع ہوتا ہے یا نفع نہیں ہوتا؟ کم از کم میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ مجھ سے یار کسی کو تکلیف نہ ہو، کبھی کسی کو کبھی کوئی نقصان نہ ہو، دکھ نہ ہو، غم نہ ہو۔ یہ میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے اور سوچنا ہے کس اعلیٰ درجے کی طرف ہے یا کس ادنا درجے کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو لہٰذا اپنی قول و کردار کے ذریعے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ لائیں۔ جو بندہ لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ لاتا ہے کسی بھی حوالے سے، تو قیامت کے دن پروردگار اس کو مسکراتا ہوا دیکھے گا اور فرمائے گا میرے بندے تو میرے بندوں کو خوشیاں دیتا رہا، تیری وجہ سے میرے بندوں کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی، آج میں رب تجھے مسکراتے ہوئے معاف کرتا ہوں، جا جنت میں داخل ہو جا۔ تو انسان جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہم نے کوشش یہی کرنی ہے، بہترین میری وجہ قول و کردار سے لوگ تنگ ہوں، مجبور ہوں، دکھی ہوں، غم زدہ ہوں، ان کے دل پارا پارا ہوں، میں نمازیں پڑھتا رہوں، میں تسبیح و تحلیلات کرتا رہوں،
اللہ کو نہیں اس چیز کی ضرورت. حقوق اللہ بعد میں، پہلے حقوق العباد ہیں، یاد رکھیں. میری وجہ سے اللہ کی مخلوق پریشان ہے، میرا رب میری یہ عبادتیں میرے چہرے پہ مار دے گا، یاد رکھیں. پہلے ہم نے اللہ سے اگر محبت ہے تو اللہ کی مخلوق سے ہم پیار کریں، اللہ کے بندوں سے پیار کریں، تب پھر اس کے بعد یہ حقوق اللہ آتے ہیں. پھر نماز بھی کمال ہے، پھر تسبیح و تحلیلات بھی کمال ہے، پھر درود پاک بھی کمال ہے. اگر ہمارا حقوق العباد کے حوالے سے بہترین انداز ہے تو ہمارے یہاں ہوتا ہے بڑا گھرانہ نا، کوٹھی ہے، امیر ترین آدمی ہے، ساتھ بالکل غریب آدمی ہے، وہ بیچارہ بڑا مجبور ہوتا ہے، ڈرتا ہے. کھیلتے ہوئے ان کے بچوں کی بال بھی اگر ان کے گھر میں چلی گئی، قیامت ٹوٹ پڑتی ہے ان پہ. یہ انسانیت ہے کیا؟ کیا اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے؟ کبھی نہیں پوچھا وہ کس حالت میں کیا ہے. حق تو بنتا تھا وہ ہم ان کو برابر کا رکھتے ہیں. بھئی وہ بھی اللہ کے نبی کے امت ہے، وہ بھی انسان ہے. ان کا حق اللہ نے ڈائریکٹلی آسمان سے جو خزانے اتارے مجھے عطا کیا اور مجھے حکم دیا کہ اس کا مکمل تعاون کرنا ہے. میں اس پر خدا بن بیٹھا. وہ بیچارے سلو بولتے ہیں، کہیں ان کے گھر تک آواز نہ چلی جائے، وہ ہمارے شور کی وجہ سے ان کی سکون میں خلل نہ آئے، لیکن وہ جو چاہیں کرتے پھریں. یہ حقوق العباد کو پامال کرنا ہے. ایسے لوگ قیامت کے دن ان کی سرداری، ان کی دولت، ان کی وہ کبریائی، ان کی بڑائی چھین لی جائے گی، اور اس غریب کی غربت نہیں رہے گی ان دونوں کی برابر کی. بلکہ اس وقت، بلکہ یہاں تک آتا ہے قیامت کے دن ایک جانور، بیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک آدمی تھا، بیل کے کندھوں پہ سوار ہو گیا، چل رہا تھا، بیل نے اس کی طرف روک کر کے کہا کہ تو نے مجھے مس یوز کیا. میرے تخلیق کا مقصد یہ نہ تھا کہ میرے کندھوں پہ سواری کر، میرا مقصد تھا ہل چلوانا، فلاں فلاں یہ جو کام ہے کھیتی باڑی کے. تو نے میرے کندھے پہ سواری کر لی، قیامت کے دن میں تیرا گریبان پکڑوں گا، پوچھوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس بیل کو زندہ کیا جائے گا، اور وہ بیل اپنا اس سے بدلہ لے گا، اس کا گریبان پکڑے گا کہ اس کے استعمال کا طریقہ یہ نہ تھا، تو نے یہ کیوں کیا تھا. اب ایک بندے کا اپنا بیل ہے، جانور ہے، وہ اس کو اس طرح کے استعمال میں لے کے آ رہا ہے، کیا مسئلہ ہو گیا. لیکن حقوق کے حوالے سے جانور کے بھی حقوق انسان کو دینے پڑیں گے. ہم تو انسانیت کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہترین انسان کہلائیں آسمان کی دنیا میں، اللہ کے ہاں بہترین اجلے ستھرے ہو کے جائیں، اللہ کی مخلوق کے چہروں پہ مسکراہٹ لائیں، بس یہ مین چیز ہے. خود مسکراتے ہوئے ملے ہر کسی کو، چہرے پہ بل نہ ہو، میٹھا انداز ہو، میٹھا لے جاؤ. ہر بندہ چاہے یار میں فلاں کو ملوں، فلاں سے بات چیت کروں، فلاں بہت اچھا آدمی ہے، فلاں کی زبان میں کیا مٹھاس ہے، کیا اس کی گفتگو ہے، کتنی پیاری باتیں کرتا ہے، کبھی غصہ نہیں کرتا، کوئی معاملات ہو بھی جائیں پھر بھی پیار دیتا ہے. یہ ہے اصل انسانیت. اسلام اور ایمان اس کے بعد ہے، یہ انسانیت کی میں بات کر رہا ہوں صرف. تو لہٰذا ہم نے کوشش کرنی ہے، گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہم انسانیت کے کس درجے پہ اس وقت کھڑے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.